السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں۔ نام و نسب: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ آپ کی کنیت ابو عمر ابو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے یہاں سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، جو سیدنا عبداللہ کے ساتھ تمام یعنی جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہانا چاہتے تو دروازے کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ آپ ذو ہجرتین تھے، یعنی آپ نے حبش کی ہجرت بھی کی اور مدینہ کی بھی۔ آپ شکل و شمائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ہجرت اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ سے کر دی، اسی لیے آپ ذی النورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 9 ہجری میں فوت ہو گئیں۔ سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک حج سب سے بہتر حضرت سیدنا عثمان جانتے تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان تھے، یعنی آپ سے بیشتر صرف 3 شخص ایمان لا چکے تھے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت مالدار تھے اور اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آپ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت عدالت کے باعث جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم کے موافق مدینہ منورہ میں رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ اسی قدر ملا جس قدر شرکائے جنگ کو ملا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شامل سمجھنا چاہیے، چنانچہ اصحاب بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کثرت عبادت کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے اور رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے اور برسوں روزے رکھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ زمین آپ نے اپنے خرچ سے خریدی تھی۔ ایک سال مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو پانی کی وہاں سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ نہایت ہی گراں فروخت کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی۔ آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدگی اور احتیاط کے ساتھ روایت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے واسطے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے۔ عہد جاہلیت میں آپ امرائے مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ میانہ قد کے خوبصورت شخص تھے، داڑھی گھنی تھی، اس کو ہینا سے رنگین رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈی چوڑی تھی، رنگت میں سرخی جھلکتی تھی، پنڈلیاں بھری بھری تھی، ہاتھ لمبے لمبے تھے، جسم پر بال تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، دانت بہت خوبصورت تھے، کن پٹی کے بال بہت نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی مرد و عورت کو نہیں دیکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتخاب خلیفہ کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا
کہ نامزد شدہ 6 اشخاص کی مجلس میں جب تک کہ وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت تھی تاکہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد یعنی 7 ہو جائے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلے سے آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا تھا کہ ان کو ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ اس وقت کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بار خلافت کی ذمہ داری میرے لیے ہی کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈالوں اور ان کو بہت سی آسائشوں سے محروم کر دوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعین اور نامزد فرما دینے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں تو یہ بھی میرے لیے جائز ہے۔ میں اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ کے غلام سالم کو خلیفہ بناتا، وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ فرما کر پھر آپ نے 6 شخصوں کے نام لیے۔ سیدنا مقداد الاسود اور سیدنا ابو طلحہ انصاری نے وصیت فاروقی کے موافق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عارضی طور پر 3 دن کے لیے تا انتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمراں اور امام مقرر کیا، اور خود اپنے آدمیوں کی جمعیت لے کر سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا سعد عبد الرحمن اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقول دیگر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع کر کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ مدینہ میں موجود نہ تھے، کوئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیا اور وہاں سے اٹھوا دیا تاکہ وہ کہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اصحاب شورا میں شامل تھے۔ جب سب صاحب اطمینان سے آ کر بیٹھ چکے تو سب سے اول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے، اسی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو تم میں سب سے افضل اور لائق سمجھے اس کو خلیفہ مقرر کر دے۔ اس بات کو سن کر اس مختصر مجمع میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں اور انتخاب خلیفہ کے کام کو انجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ سن کر سب نے تائید کی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما دیں، مگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا۔ تب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی اس رائے سے متفق ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے یہ اقرار کر لو کہ جو فیصلہ کرو گے بلا رو رعایت اور نفسانیت کو دخل دیے بغیر محض حق پرستی اور امت کی خیر خواہی کے لیے کرو گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلا رو رعایت، بلا نفسانیت اور محض امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے حق پرستی کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ جس کو میں منتخب کروں گا اس پر رضامند ہو جاؤ گے، اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گا تم سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گے۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہم سب تمہارے فیصلے کی تائید اور اس کے نفاذ میں تمہاری امداد کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، کیونکہ ابھی 3 دن کی مہلت باقی تھی۔ اس دن کے عرصے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ان کی رائے دریافت کرتے رہے، خود بھی غور و خوض میں مصروف رہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ لے جا کر دریافت کیا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ پھر میں نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی یا سیدنا عثمان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔
پھر میں نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سہ روزہ مہلت کی آخری شب کو پھر مذکورہ والا حضرات کا مجمع اسی مذکورہ مکان میں ہوا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر کہا کہ عام طور پر علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائے ظاہر ہوئی ہیں۔ دونوں حضرات نے بھی انہی دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہم میں سے تو بیعت لے لیں اور ہم کو ان جھگڑوں سے آزاد کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ان لوگوں کے دائرے سے آزاد ہو چکا ہوں جو خلافت کے لیے نامزد ہوئے تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی۔ انہی مشوروں اور باتوں میں صبح ہو گئی۔ یہی صبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی صبح تھی۔ لوگ منتظر تھے۔ نماز فجر کے بعد تمام مسجد نبوی آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گئے۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر بھی کرنی شروع کر دی۔ یہ لوگ اصحاب شورا میں نہ تھے۔ مثلا حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستحق خلافت سمجھتا ہوں۔ ابن ابی سرح اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ مستحق اور مناسب پاتے ہیں۔ اس قسم کی چیمگوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ تم جلد اپنی رائے کا اظہار کر کے اس مسئلے کو ختم کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے ہر طبقے اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کسی غفلت اور کم التفاتی کو مطلق راہ نہیں دی۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو انکار کا موقع حاصل نہیں ہے کیونکہ برضا و رغبت تمام اصحاب شورا اور نامزدگان خلافت نے میرے فیصلے کو ناطق تسلیم کر لیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے صرف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقرار کرو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد سب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول اس نظارے سے کچھ دل گرفتگی ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر باہر جانے لگے، لیکن پھر کچھ خیال آیا تو فوراً بڑی عجلت اور بےتابی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز یعنی یکم محرم کو مدینہ میں موجود نہ تھے اور اسی لیے وہ شریک مشورہ نہ ہو سکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز یعنی 2 محرم سن 24 ہجری کو مدینہ میں تشریف لائے اور یہ سن کر کہ تمام لوگوں نے بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں میرا انتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ مدعی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں خلع خلافت کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضامند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور اس دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر تھے۔ خلافت صدیقی میں قحط پڑ گیا۔ قحط اتنا پڑا کہ بعض لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو مدینہ چھوڑ دیں کیونکہ قحط پڑ گیا ہے اور ہم پریشان ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی مدینہ نہ چھوڑو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قحط کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد دعا فرمائی۔ پیچھے مقتدی صحابہ ہیں اور امام بھی صحابی ہے۔ وہ وقت کے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دعا فرماتے ہیں اے رب کائنات یہ تیرے محبوب کا شہر ہے، مہربانی فرما لوگ مدینہ شہر چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں، اے اللہ قحط کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری نصرت فرما دے۔ مدینہ میں غلہ نہیں ہے، مدینہ میں آٹا نہیں ہے، مدینہ میں گندم نہیں ہے، مدینہ میں چاول نہیں ہے، مدینہ میں جو نہیں ہے، مدینہ میں کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مدینہ والے بڑے پریشان ہیں، عرب کے لوگ بہت پریشان ہیں، تنگی کے دن گزار رہے ہیں۔ جب جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، دعا کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمین کہنے والے صحابہ، تو دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا تھا؟ جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کے شام کی طرف سے اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں، ان پر غلہ لدا ہوا ہے۔ اونٹ کتنے ہیں؟ ایک نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ دو نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 20 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 50 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 100 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 1100 اونٹ۔ کتنے؟ 1100 غلے سے لدے ہوئے ملک شام کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دور سے قدموں کا غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ غلے کے اونٹ لدے ہوئے ملک شام کی طرف سے مدینہ کی جانب آ رہے ہیں۔ سارے مدینہ والے خوش ہیں کہ آج قحط دور ہو جائے گا۔ اتنے دن سے جو غلہ یا آٹا نہیں مل رہا تھا، آج پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ غلے کے لدے ہوئے 1100 اونٹ کس کے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین خوش ہو گئے کیونکہ ان کی ثقافت پہلے ہی مشہور تھی۔ جب شام ہوئی، مدینہ کے تاجر جمع ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ تاجر کہنے لگے اے عثمان، ہم نے سنا ہے کہ غلے کے اونٹ آپ کے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تھوڑا بیچنے کی بجائے سارا غلہ بیچ دیں اور مناسب منافع لے دیں۔ ہم مدینہ کے تاجر ہیں، ہم صبح اچھے داموں مدینہ کے لوگوں میں بیچیں گے تو ہمیں بھی نفع مل جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں کو ارشاد فرمایا کہ تم کتنا منافع دینا چاہتے ہو؟ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 روپے فی من دینے کو تیار ہیں۔ اگر 30 روپے غلہ آیا ہے، ہم 40 روپے دینے کو تیار ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں تمہیں غلہ نہیں بیچنا چاہتا کیونکہ مجھے تو زیادہ منافع مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں عثمان چلو 20 روپے فی من گندم پر منافع لے لے، اگر 30 روپے آئی ہے تو 50 روپے فی من لے لے، لیکن ہمیں بیچ دیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو کر کہتے ہیں چلو 30 روپے فی من کے حساب سے لے لیں۔ فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو آپ 40 روپے فی من کے حساب سے نفع لے لیں۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں اے عثمان بتا تو صحیح ہمارے علاوہ اور کون سے تاجر ہیں؟ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہم نے کتنا منافع لگا دیا، کتنا آپ کو نفع دے دیا، ہمارے علاوہ اور کون ہیں جو آپ کو زیادہ نفع دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے تاجروں، جس تاجر کو میں بیچ رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ 10% دنیا میں اور 70% آخرت میں دے رہا ہے۔ فرمایا میں تو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں جو بے حساب دیتا ہے۔ اے مدینہ کے تاجروں تم سب گواہ بن جاؤ، میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، میں کسی سے رقم نہیں لیتا۔ یہ 1100 اونٹ مدینہ کے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں نے خدا کی رضا کے لیے وقف کر دیے۔ تم سب گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، میں نے رب کی رضا کی خاطر 1100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بغیر رقم لیے ہوئے رب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا، اور سارے مدینے کے غرباء کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلہ مفت تقسیم کر دیا۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو عجیب نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے آگے چلیں تو میں آپ کو اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حسن اور ایک بیٹے حسین ہیں۔ بڑے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ کس کا خواب تھا؟ خواب کس کا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب تھا۔ تیرا میرا خواب نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خواب تھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کا خواب تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا خواب تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے اپنے نانا کی زیارت ہوئی۔ آپ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے پر تشریف فرما ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے نانا جان
آپ ٹھہریں تو صحیح، کیا بات ہے؟ آج آپ جلدی میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ آپ خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جلدی بھی، کیا وجہ ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نواسے حسن، میں کہاں جا رہا ہوں؟ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں۔ جیسے فرش والے مدینہ والے خوش ہیں، اسی طرح آج عرش والے بھی خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر فرماتے ہیں، حسن آج رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی وجہ سے رب کائنات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حور کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔